سے بھی بول رہا ہوں، دیکھو بھائی، اگر آپ کی نیت مطمئن ہونے کی اور سمجھنے کی ہے ہوں تو انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے راستہ بھی نکالے گا اور اللہ آپ کو مطمئن کر دے گا، کرے گا تو اللہ۔ اچھا ہاں، ہمارے ذہن میں جو جواب ہوں گے انشاءاللہ ہم اپنے علم کے مطابق دے دیں گے۔ باقی اچھا ہاں، ہدایت دینا اور آپ کو مطمئن کرنا اور سیدھا راستہ دکھانا ہے تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ بہرحال اچھا ہم اپنے علم کے مطابق انشاءاللہ جواب دیں گے، آپ سوال کیجئے، جو ہمارے علم میں ہوگا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ ابھی اس میں تو یہ جو ایک لیکن ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ نیت آپ یہی کرو کہ بھائی انشاءاللہ میں سمجھنے کے لیے فون کر رہا ہوں، نہ کہ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں نہیں نہیں، بحث نہیں کرنا ہے مجھے، ہاں، کیونکہ لیکن جو ہے نا، آپ کی نیت آپ کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے جی؟ ہاں میرے دل کا حال تو اللہ کو پتا ہے جی بے جی شک۔ جی 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 جی، سوال بتائیے کیا ہے؟ سوال یہ ہے ہمارا کہ جیسے آپ کی ویڈیو بھی میں کئی مرتبہ سن چکا، لیکن ایک بات جو ہے نا بہت زبردست مجھے کھٹکتی ہے جی، کیا بات؟ آپ کے ویڈیو میں سے بہت ساری باتیں کہ بھائی حضرت جی جو ہے جی ہمارے، یہ جی، تو امیر ہے، اچھا، ٹھیک ہے، جی جی اب ایک حدیث ہے، جی لیکن آپ جواب جو ہے مجھے علم میں دینا، جی جی جی، اور ہو سکے تو جتنا ہو سکے تو قرآن اور حدیث سے دینا۔ اچھا، یہ نہیں کہ بات منوانے کے لیے کوئی بھی مثال آپ پیش کرے، جی مثال وہ نہیں چلے گی۔ میں جیسے بات کر رہا ہوں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے بھائی امیر کی بات مانی اس نے میری بات مانی، جی ٹھیک ہے۔ جی، اب حضرت جی ہمارے امیر ہیں، اچھا پورے عالم کے امیر ہیں، ہمارے کیا سب کے امیر ہے وہ۔ اچھا اچھا، تو آپ لوگ جو ہے ان کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں، جی جی تو پھر یہ آپ تو بات مان بھی نہیں رہے، جی جی اور آپ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے اس جی پر۔ جی، تو پھر اچھا، تو ہم 3 دن جماعت میں جاتے ہیں تو امیر جو ہے کیسا بھی ہو، جی، جاہل ہو، ہوں، بوڑھا ہو، ہاں، کیسا بھی ہو، بدصورت ہو، جی ہم جی، اس کی اطاعت کرتے۔ اچھا اچھا وہ اچھا اٹھ بولے تو اٹھتا ہے، ہم بیٹھ بولے تو بیٹھ جاتے کہ نہیں بھائی اپنے امیر، جماعت کے امیر صاحب ہے، اچھا یہ تو سارے امیر کے امیر ہوئے نا حضرت۔ اچھا 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 اچھا، تو آپ کا پہلا تو یہ بات ہے کہ بھئی یہ سارے عالم کے امیر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا آپ؟ ارے اور پھر ان کی بات ماننی چاہیے سب کو، یہ ضروری ہے۔ اللہ کے بے نبی نے شک، کہا کہ بھئی جس نے امیر ہاں کی مانی اس نے اللہ کے رسول کی مانی۔ برابر، ہاں ہاں، تو آپ بھائی دیکھ لو منتخب میں حدیث ہے اس کے بارے میں۔ جی 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 جی، تو بھائی پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عالم ہو یا غیر عالم؟ میں عالم نہیں ہوں اچھا حضرت۔ اچھا، چلیے، دیکھیے مولانا الیاس گمن کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہاں ہاں جی ہاں، پڑوس ملک ہیں، وہ یہ کہتے بالکل۔ ہیں کہ اگر عالم ہو تو اس کو دلائل سے سمجھاؤ، اور اچھا غیر عالم ہو تو اس کو مثال سے سمجھاؤ۔ تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں عالم نہیں ہوں، ہاں تو عالم آپ نہیں۔ ہاں، تو آپ کو یہ میں دلائل دوں گا تو آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئیں گے کہ دلائل کہتے کس کو ہیں۔ بہرحال میں جہاں تک ہو سکے انشاءاللہ آپ کو دلائل کے ذریعے بھی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں اور ویسے بھی سمجھاتا ہوں آپ کو۔ دیکھو آپ نے اپنی بات کا جواب خود ہی دے دیا آخر میں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ وہ امیر بے شک، ہے نا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے امیر کی مانی اس نے میری مانی برابر۔ ہے جی۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بھائی، اللہ کے رسول نے جو امیر کا جو لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر، ہوں، وہ یہ والے امیر کے بارے میں کیا ہے یا جو جہاد میں لوگ جاتے تھے، جماعتیں جاتی تھی صحابہ کی، اس والے امیر کے بارے میں کہا ہے؟ جہاد میں، بھائی آپ نے کہا نا کہ سارے عالم کے امیر ہیں، ہاں امیر تو تو ایک ہی ہوتا ہے نا، ہاں ایک ہی ہوتا ہے، وہی پوچھ رہا ہوں میں، ایک ہی ہوتا ہے۔ جماعت کا امیر ہو، جہاد تو کا یہ جو امیر ہو، امیر تو امیر ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، تو یہ جو آپ کا یہ کام ہے جماعت والا، یہ اللہ کے نبی کے دور میں تھا جیسے آپ کر رہے ہیں؟ جیسا ہم کر رہے ہیں، جی جی، 3 دن جانا، چلا ہاں جانا، گشت کرنا، تعلیم تین کرنا۔ دن 3 دن نہیں، اس وقت تو صحابہ نکل جاتے تھے، لوٹنے کا ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تھا، جہاں جاتے تھے دین کو زندہ کر جاتے تھے، یا تو ان کی قبریں بن جاتی تھی تو وہاں پر۔ کیا کرتے تھے 3 دن وہ؟ 40 دن کا نہیں تھا۔ تو پھر جب آپ کا یہ کام ہی نہیں تھا تو آپ کے اس طریقے کے امیر بھی نہیں تھے اس وقت، تو آپ کہاں سے ثابت کر رہے ہیں پھر ایسے امیر کو؟ اس وقت امیر نہیں تھے، بھائی اس طریقے کا نہیں تھا نا کام آپ کا، آپ نے ہاں پہلے لیکن آپ نے کہا نا، آپ نے کیا کہا آخر میں کہ 3 دن میں جاتے ہیں تو امیر بناتے ہیں اور امیر کی مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ برابر، تو جب وہ 3 دن لگا کر آ جاتے ہیں تو اب وہ قیامت تک امیر وہی رہتا ہے یا 3 دن کا امیر رہتا ہے صرف؟ 3 دن کا۔ تو آپ نے تو جواب دے دیا۔ تو آپ کی جو ترتیب ہے یہ پہلی بات تو اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھی، اچھا 3 دن جانا، ایسے گشت برابر، کرنا ہاں اور ہاں بستر لے کر ہاں جانا، ہاں، مسجدوں میں قیام کرنا۔ تو جب یہ ترتیب نہیں تھی تو یہ والے امیر نہیں تھے وہاں پر۔ اچھا، اس وقت جو جاتے تھے صحابہ کی جو جماعتیں جاتی تھی اور قافلے جاتے تھے، وہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے جاتے تھے جہاد میں۔
जिहाद में, हाँ जी, बराबर उनके साहबा को अल्लाह के नबी अमीर बनाकर भेजते थे। जी। तो ये तो जिहाद वाले अमीर हुए। अब आप जिहाद वाले अमीर को अपने हजरत जी पर फिट कर रहे हो, तो पहले तो आप ये किसी भी आलिम से मालूम करो कि जिहाद। अपने हजरत जी मतलब क्या? मौलाना साद के बारे में कह रहे हो ना आप? हाँ, तो आपके हजरत जी नहीं है? नहीं, हमारे हजरत जी तो अल्लाह के नबी हैं, हमारे हजरत जी पसंद। असल में हम हजरत जी हाँ, इसलिए नहीं कह सकते तुम्हारे हजरत जी को, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद ने मौलाना साद पर, आपके हजरत जी पर, उनकी बातों की वजह से गुमराही का फतवा दे रखा है। किसने कहा आपको ये बात? आपने फतवा नहीं देखा? फतवा तो बहुत पुराना था, 2016 के कुछ ऐसा 14-15 में कुछ आया था वो फतवा। हाँ, तो वो फतवा, भी, हाँ तो बोलिए। फतवा पुराना होने से क्या खत्म हो जाता है फतवा? हाँ, तो उन्होंने रुजू किया था ना। रुजू किसको कहते हैं? रुजू तो उस फतवे में वो बहुत पुरानी बात है ये। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ रुजू किसको कहते हैं? रुजू किसको कहते हैं पता है आपको? कि? हाँ, पता है। किसको कहते हैं बताइए। रुजू ये होता ना कि भाई मैंने कुछ बात कही वो सही नहीं थी, हाँ, उसे। तो क्या है मतलब, वो बात कही थी गलत, सही नहीं हाँ थी, मतलब इसका, इसको बोलते हैं रुजू? हाँ, और किसे कहेंगे? है नहीं भाई, रुजू कहते हैं कोई गलत बात अगर हो गई, सबसे पहले तौबा करे, अच्छा उसके बाद उस गलत बात पर रुक जाए, दोबारा ना करे, इसका नाम रुजू है। अच्छा, ठीक है, इसको बराबर। उलमा रुजू बोलते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मौलाना साहब ने रुजू कर लिया, तो बराबर। रुजू कब किया था? मैं खुद उस बैन में था, हाँ, तो कब किया? मरकज में हुआ था वो बैन, वो रुजू किया था। अच्छा, कितने साल हो गए, कौन से सन में किया था रुजू? ये 15 साल याद नहीं है पक्का, 2000, 14-15। देखिए 2015 में तो फतवा आया, हाँ, 2016 में मौलाना साहब ने रुजू किया था। नहीं 1 साल के बाद नहीं किया था उन्होंने रुजू। 2 साल के बाद किया, कब किया था बताइए? फतवा आने के कुछ महीनों के बाद रुजू किया था, उस वक्त मैं खुद उस मजलिस में था। अच्छा, हम्म। तो कितना टाइम हो गया, चलिए 2016 में या 15 के अंदर ही समझ लीजिए उनका रुजू हुआ। वक्त का मुझे, देखो मैंने बहरहाल मतलब, फतवा 2015 में आया था। हाँ हाँ लेकिन फतवा जब जब भी आया था वो, हाँ हाँ। तो उन्होंने रुजू किया था। अच्छा, रुजू किया था ये ना? मैंने, हाँ मैंने कानों से सुना है ये। ठीक है, आपने कानों से सुना है, तो जी, आप कहते हैं रुजू कर लिया। मरकज में ही हुआ था रुजू। हाँ, मरकज में ही हुआ था। और बराबर। रुजू का तर्जुमा उलमा बताते हैं कि गलती से तौबा करना और आइंदा उस गलती को ना करना, इसको अच्छा इसको कहते हैं रुजू। तो क्या ये, अच्छा, तो ये क्या ये काम? उलमाओं के नजदीक रुजू का ये तरीका है। सारे आलिम से, किसी से भी आप मालूम करो, आपके मोहल्ले में कोई आलिम होंगे, मस्जिद में कोई आलिम होंगे, कि रुजू जी, कहते किसको है, मालूम कर सकते हो आप। अच्छा, मतलब यानी कि कोई भी आलिम से अगर गलती हो, हाँ तो आप जैसे रुजू का तरीका बता रहे, जी जी, यही तरीका हर आलिम पर फिट होगा। बिल्कुल, वो तो हर एक के लिए है ना भाई। भाई, अच्छा, रुजू के माने तो यही है कि गलती हो गई, माफी मांगे, और आइंदा उस गलती को नहीं करना, इसका नाम रुजू है। हाँ बराबर। आइंदा ना करना ये भी हाँ इसमें हाँ। शामिल है, खाली माफी मांगना नहीं है कि आइंदा नहीं करूंगा। हम्म। ठीक है ना? तो आप कह रहे जी, हो कि हजरत जी ने रुजू कर लिया, बराबर। तो रुजू किया है 2015 में ही, फतवा आने के बाद। हाँ बराबर। और अभी कौन सा सन चल रहा है, 2023। 23। तो 2023 के बाद कुछ इज्तिमा हुए हैं आपके? इज्तिमा? हाँ, मौलाना साहब के इज्तिमा हुए हैं। हाँ हुए ना। देखिए, एक तो मलेशिया में हुआ, अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ है, हम्म 2022 में हुआ गालिबन। हम्म। और तुम्हारा यहाँ इसमें हुआ था अभी, औरंगाबाद में हुआ था इज्तिमा। औरंगाबाद में भी हुआ था, गोल्ड का इज्तिमा। भोपाल में भी हुआ। हाँ। तो उसके बाद भी मौलाना साद साहब के बयानात ऐसे आए हैं जो उससे भी ज्यादा खतरनाक थे। अच्छा। हाँ, औरंगाबाद इज्तिमा में आप तो शायद गए हो औरंगाबाद हाँ इज्तिमा हाँ में। हाँ तो उस इज्तिमा में अल्लाह के हाँ। नबी के बारे में कहा कि अल्लाह के नबी अपने मामूल से हटे। हुजूर ने फजूल खर्ची की, फजूल खर्ची बताया हाँ, अल्लाह के नबी को। आप वो बयान उठाइए, सुनिए, औरंगाबाद के इज्तिमा के सारे बयान मौजूद हैं। ये औरंगाबाद मैं तो नहीं सुना ये बात। चलिए मैं आप आपको कैसे कह रहे? बता रहा हूँ। मैं औरंगाबाद में असर की नमाज के बाद निकाह की मजलिस थी। बराबर। निकाह की मजलिस में फजूल खर्ची के बारे में बता रहे थे मौलाना साहब। हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह में अल्लाह के नबी अपने मामूल से हटे, इसलिए हुजूर को अजियत उठानी पड़ी। तो अल्लाह के नबी के नहीं नहीं बारे नहीं, में, ऐसा नहीं, हजरत ऐसा नहीं बोल सकते हो। नहीं आप सुनिए ना, ऐसे नहीं बोल हाँ, सकते ये आप जो है ना, जी। आप अपने दिल से कुछ मन गढ़ंत ऐसे बात पेश कर रहे हैं, पर ये बात नहीं हो सकती क्योंकि वो एक आलिम है, देखिए भाई, आपने, और वो आलिम के पीछे कई लाखों उलमा है। हाँ, लाखों उलमा के होने हम्म। से बात नहीं होती। अल्लाह और के, वो हाँ हाँ औरंगाबाद इज्तिमा में इतना करोड़ों का मजमा था कि उसमें कितने उलमा इकराम थे। भाई, तो ये अल्लाह, बात आपको समझ रही है, दूसरे उलमा को नहीं समझी। हाँ भाई सुनो, ऐसी बात है। हम्म। पहली बात तो आप ये मजमे का और लाखों और करोड़ों का रोब उसको बताना जिसको पता ना हो शरीयत के बारे में। अल्लाह ने कुरान पाक में ये कहा है कि हम तुम में ये देखेंगे तुम में सही अमल कौन सा करता है।
تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زیادہ کون کرتا ہے، تو زیادہ ہونے سے کوئی چیز صحیح نہیں ہو جاتی۔ اب اگر آپ دیکھو گے زیادہ کے بارے میں تو ہمارے سے کہیں گنا زیادہ تعداد غیر مسلموں کی ہے، تو کیا وہ صحیح ہو جائیں گے؟ نہیں۔ تو صحیح وہ مانا جائے گا جو جس کا عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا، چاہے وہ تعداد میں بالکل تھوڑے سے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں برابر۔ ہاں، تو شریعت کے اندر یہ زیادہ کمی کا معاملہ نہیں ہے، یعنی شریعت کی جو گاڑی چلتی ہے وہ صحیح قرآن پر اور سنت پر اور دلائل پر چلتی ہے، کم اور زیادہ پر نہیں چلتی۔ تو آپ وہ بیان اٹھائیے نا اورنگ آباد کے اجتماع کے، آپ بیان سنیے، اپنے کانوں سے سنیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سنا میں نے، اگر آپ نے نہیں سنا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہے نہیں، وہ آپ اٹھا کر دیکھیے، وہ تو یوٹیوب پہ پڑھ رہے ہیں بیان۔ اچھا، اثر کی مجلس میں یہ بات ہوئی؟ ہاں، نکاح کی مجلس تھی، اثر کے بعد کا بیان تھا، آپ سن لیجیے۔ اچھا، اور اگر آپ سن لیں تو آپ مجھے فون کر کے ضرور بتانا کہ میں نے سنا ہے اور واقعی یہ بات ہے، کیونکہ آپ نے ابھی سب سے پہلے فون کرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ برابر۔ اگر آپ واقعی سمجھنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بیان اٹھا کر سنیے اور اس کے بعد اس کو سمجھیے، اس میں اللہ کے نبی کے بارے میں، اللہ کی نبی کی شان کے بارے میں بہت غلط بات ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرنا کفر ہے۔ واہ۔ تو آپ وہ بیان سن لیجیے گا، اس کے بعد مجھے فون کرنا۔ تو یہ تو آپ کی بات ہو گئی کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سارے عالم کے امیر ہیں، تو امیر پہلی بات تو یہ امیر وہ امیر نہیں ہے جو حدیثوں میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جماعت، ہاں جماعت کا جو ایک مسئلہ ہے کہ آپ 3 دن میں گئے 40 دن میں گئے تو 40 دن کے لیے کوئی ذمہ دار بنا لو۔ اچھا، ہاں، یہ امیر تو اب چلنا شروع ہوا، ورنہ پہلے تو ذمہ دار کہا کرتے تھے جماعت کے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں ہاں، ہاں تو بہت پہلے کی بات ہے یہ۔ ہاں ہاں، شروع سے ہی ذمہ دار کون ہے پوچھتے تھے؟ ہاں ہاں، اور پرچوں میں لکھا بھی جاتا تھا، ہاں، ذمہ دار، ذمہ دار، پرچوں میں لکھا جاتا ذمہ تھا دار کہ کا، ذمہ دار کون ہے آدمی ہے اور مسجد یہ کا؟ ذمہ دار کا نام ہے۔ ذمہ دار، ہاں، پرچوں میں بھی ذمہ دار۔ ہاں، ہاں ذمہ دار۔ تو امیر کا معاملہ ایسا ہے کہ امیر جو ہے شریعت میں ایک تو امیر المومنین ہوتا ہے، ہاں برابر، امیر المومنین۔ ہاں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، سارے مسلمانوں کے امیر تھے، برابر۔ تو اس والے امیر المومنین کو یہاں فٹ کرنا یہ تو خود ہی بے دینی ہے، اچھا، کیونکہ ان تو کو ایک منٹ، جی پہلے زمانے کے جو امیر تھے، جی جیسے حضرت خالد بن ولید، جی 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 جس لشکر میں جاتے تو امیر بن کر جاتے، جی 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 ہے نا؟ ہاں جی، تو وہ امیر، امیر المومنین، اور یہ امیر الگ ہے۔ تو یہ تو بھائی یہ تو کام ہی نہیں تھا نا اس زمانے میں، تو اس کام کو اور اس امیر کو وہاں پر فٹ کرنا ہے تو ویسے بھی غلط ہو رہا ہے نا بھائی۔ اچھا، آپ نے کہا یہ 3 دن پہلے نہیں تھے، ابھی ہیں، برابر آپ کے حساب سے مولانا الیاس صاحب نے شروع کرا کام، برابر، 190 سال ہو رہے شروع ہیں کیا تقریباً، انہوں نے، ہے نا؟ برابر۔ تو اس کا مطلب پہلے نہیں تھا معاملہ، 100 سال پہلے نہیں تھا، تو 100 سال پہلے نہیں تھا تو 100 سال پہلے امیر اور ذمہ دار بھی نہیں تھے تو حضرت 100 سال پہلے ایسا کام نہیں تھا، ہاں تو 100 سال پہلے موٹر سائیکل بھی نہیں تھی۔ ہاں، تو کیا ہوا موٹر سائیکل؟ زمانہ جیسے بدلے گا ویسے کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی نا۔ ہاں جی، بالکل آئے گی۔ جیسے پہلے اونٹ پر جاتے تھے، جی 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 ہاں، جی آج جماعتیں ٹرین میں، بس میں، کار میں جاتی ہے، جی جی ہے نا؟ لیکن مقصد تو وہی ہے نا دونوں کا، نہیں، صحابہ کا بھی مقصد وہی تھا کہ دین کو ہم زندہ کریں گے جا کر، ہاں ہاں اور جماعتیں جاتی ہے تو یہی نیت سے لے کر جاتی ہے کہ بستی والے کے زندگی میں دین کیسا آ جائے، ہماری زندگی میں دین کیسا آ جائے، جی اسی نیت سے جاتی ہے نا، جی 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 کہ نیت تو کچھ الگ نہیں ہوتی ہے۔ ہاں ہاں، دیکھو بھائی بات سنو، ہوں، 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے دین اور ایک ہے دین کی محنت۔ اچھا یہ آپ فرق سمجھ میں آ گیا نا تو آگے کی ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اچھا، دین تو وہ ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل اور کامل کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ برابر برابر ہاں، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی کرے یہ بھی برداشت نہیں ہوگا، برابر، بڑھائے تب بھی برداشت نہیں تب بھی ہوگا، نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو تو بے کہتے ہیں شک دین۔ ایک ہے بے دین شک، کی محنت، برابر، تو دین کی محنت کرنے کے لیے یہ یعنی محنت کو دین سمجھنا، اچھا، ہاں، ایک ہے دین اور ایک ہے دین کی ایک ہے دین محنت، اور ایک ہاں محنت ہے، ہاں، تو محنت اچھا کو ہی دین سمجھ لینا یہ سب سے بڑی گمراہی ہو جائے گی، اچھا، کیونکہ محنت جو ہوتی ہے وہ دین کے لیے ہوتی ہے۔ دین کے لیے ہوتی ہے، برابر، جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ بھئی ایک بہت بڑی مسجد ہے ہوں، اور اس کے 3 دروازے ہیں، برابر، اب ایک آدمی ایک دروازے سے آیا نماز پڑھنے کے لیے، ہوں، اور دوسرا آدمی دوسرے دروازے سے آیا، برابر، تیسرا آدمی تیسرے دروازے سے آیا، تو برابر، اب آپ یہ بتائیے جو تینوں آدمی الگ الگ دروازے سے آئے ہیں ان میں سے کس کی نماز ہوتی ہے؟ ایک تینوں کی ہوگی، تینوں کی ہوگی نا، ہاں، کیونکہ تینوں کا مقصد اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ تو برابر، اس وقت جماعت کے جو ساتھی ہیں جو مولانا سعد کے ذریعے سے ان سے لگ کر جو کام کر رہے ہیں ان کا ذہن یہ بن گیا ہے ہوں، کہ جو ہم کام کر رہے ہیں بس یہی دین ہے اور بس یہی دین کی محنت ہے۔ تو اگر کوئی اچھا، آدمی ایسا ذہن لے کر کام کرے
یہی دین کیا، واپس سے کہنا آپ کیا کہا؟ یہی دین کی محنت ہے. اچھا یہی دین کی محنت ہے. ہاں تو وہ اپنے جملے سے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دروازے سے جو آ رہا ہے بس اس کی نماز ہوتی ہے، باقی دو کی نہیں ہوتی. تو اس کو کہتے ہیں علماء کی زبان میں کہ جہالت ہے. جہالت ہے. ہاں آپ معلوم کیجئے بھائی، دین کی محنت کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. قرآن پاک کی آیت ہے نا، حضرت شیخ نے بھی فضائل اعمال میں لکھی ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. علی بصیرۃ انا ومن. جی تو آگے کیا لکھا حضرت شیخ نے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے. برابر. تو اس میں پھر کیا لکھا کہ اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو کسی بھی طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اچھا. پھر مثال دی ہے مثلا مجاہدین تلوار سے، ہاں ہاں برابر برابر، علماء دلائل سے، دلائل سے ہے نا. برابر. ہاں تو حضرت شیخ نے یہ مؤذن بتایا، اذان سے برابر. حضرت شیخ نے اس کی تفصیل کر دی ہے کہ اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو کسی بھی طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. مجاہد تلوار سے برابر ہے. ہاں ہاں یہ میں پڑھا بھی ہوں. ہاں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جو میں کر رہا ہوں بس یہی ایک بلانے والا کام ہے اور اسی کے راستے سے ہدایت آئے گی اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں گمراہی. اگر سارے راستوں کا انکار کرے گا، ایک ہی راستے کو اپنائے گا، تو اس کو گمراہی کہتے ہیں. اور یہی کام تمہارے حضرت جی کر رہے ہیں. نہیں سنیے، اس کام کے ذریعے سے جو ہے نا مدرسے کو طلبہ ملے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں مسجدوں میں آج جو ہے نا، پہلے زمانے میں تم دیکھیں گے تو مسجدوں میں تراویح کے لیے امام کو لے کر آنا پڑتا تھا. اچھا. آج دیکھو ماشاءاللہ اس دین کی محنت سے، دعوت تبلیغ کی محنت سے جو ہے ہر مسجد میں 4 8 10 حفاظ اور علماء ملیں گے. اچھا. کیونکہ جو ہم کو سمجھ میں آیا تو ہم نے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجا. اچھا. ہاں یہ راستہ جو ہے نا، یہ راستے سے ہر شعبے کو ایک پانی پہنچانے والا ہے. اچھا. جیسے خانقاہ والے کو خانقاہ کے لیے لوگ مل جاتے، مدارس والے کو طلبہ مل جاتے. اچھا ہے نا. تو اس راستے سے تو حضرت ہر چیز کو نفع پہنچ رہا ہے نا. اچھا. تو حضرت اس نفع کا انکار کہاں ہو رہا؟ اس نفع کا انکار نہیں ہو رہا، انکار اس چیز کا ہو رہا ہے کہ جو آدمی ذہن کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ جماعت کا کام کر رہا ہے، جیسے مولانا سعد کا ارادہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی خانقاہوں پر خرچ کرنا یا دین کی محنتوں پر خرچ کرنا یہ دین نہیں ہے. اس طریقے کے ان کے بیان ہیں بہت سارے. تو انکار کس نے کہا آپ کو یہ بات کہا حضرت جی نے؟ نہیں مولانا سعد کے بیان سنیے آپ. ان کا ایک آپ کے پاس ہے؟ ہاں میرے پاس ہے، میں آپ کو دے دوں گا، آپ سن لیجیے گا. اچھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مسجدوں میں خرچ کرنا، ننگے کو کپڑا پہنانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی مدد ہے. اچھا. نہیں میرے بھائیو، یہ دین کی مدد نہیں ہے، انسان کی مدد ہے. تو اس کو تو وہ دین کی مدد نہیں سمجھ رہے ہیں. دین کی مدد نہیں سمجھ رہے؟ ہاں آپ اپنے کانوں سے سننا، ہم آپ کو بیان بھیج دیں گے. اور آپ نے ایک بات یہ کہی ہے ابھی کہ مدرسوں کو طلبہ مل رہے ہیں. ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو جو جماعت کا کام ملا نا، وہ مدرسوں سے ملا ہے. کیسے ملا اب آپ سنیے. مولانا الیاس صاحب نے جب کام شروع نہیں کیا تھا تو کہاں تھے وہ؟ کہاں تھے؟ بنگلہ والی مسجد میں. ارے بھائی مدرسے میں پڑھا کرتے تھے وہ، مولانا تھے وہ. جی. تو اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو مولانا الیاس صاحب کہاں سے آتے ہیں؟ اور مولانا الیاس صاحب نہیں ہوتے تو آپ کو یہ جماعت کا کام نہ ملتا. تو بھائی بات یہ ہے، دیکھو بات سمجھنے کی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کے کام کرنے کے راستے بہت سارے ہیں. برابر. اور مولانا الیاس صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے، مولانا یوسف بھی یہی سمجھا کرتے تھے، مولانا انعام صاحب بھی یہی سمجھایا کرتے تھے. لیکن جب سے میں مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بھی بیان میں اس چیز کو سنا تھا. جی وہ تو جتنے بھی کوئی اگر سیاست میں ہے تو اس کو یہ کہیے کہ ماشاءاللہ آج اگر آپ وہاں نہیں ہوتے تو ہم یہاں نہیں ہوتے، کیونکہ آپ جو محنت کر رہے اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہر خانقاہ والے سے بھی ماشاءاللہ مسافہ کیجیے، اس کو کہنا آپ وہاں خانقاہ میں جاتے اس لیے ہم یہاں یہ محنت کر رہے. ورنہ یہ بات حضرت کے بیانات میں بھی کہ جتنے دین کے لائن سے جو محنت کر رہے سب کو کیا کہا تھا، سب کو جو ہے عظمت کی نگاہ سے دیکھے، نہ کہ اس کو حقیر سمجھے. بھائی حضرت مولانا الیاس صاحب جنہوں نے کام شروع کرا تھا ان کے بارے میں یہ سنا ہے کہ ایک مرتبہ کہیں اجتماع تھا حضرت کا، مولانا الیاس صاحب کا. اچھا. اور دوسری جگہ غالباً مولانا حسین احمد مدنی کا تھا یا اور کسی بزرگ کا تھا. تو بہرحال مولانا الیاس صاحب کو پتا چلا کہ بھئی یہاں پر ان کا جلسہ ہے، تو اپنے سارے ساتھیوں کو اجتماع سے اٹھا کر ان کے جلسے میں لے گئے. اچھا. اجتماع سے اٹھا کر؟ ہاں اجتماع سے اٹھا کر. تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم سے بڑا کام کر رہے ہیں. تو آج کا حال یہ ہے، نظام الدین مرکز کا جو اس وقت دیکھو بڑے تو چلے گئے، بڑوں کے ساتھ
پرانا کام بھی چلا گیا، کیونکہ جب بڑے نہیں رہیں گے، نئے نئے لوگ رہیں گے تو اپنی مرضی چلائیں گے، اپنی منمانی پرانا کام کون چلا گیا؟ ارے بھائی آپ یہ بتائیے، دیکھو سنو، دیکھیے آپ سنیے ایک منٹ، ہاں بولیے۔ مولانا الیاس صاحب کے ٹائم پر کبھی ساتھیوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے، مولانا یوسف کے ٹائم پر کبھی نظام الدین مرکز میں جھگڑے نہیں ہوئے، مولانا انعام صاحب کے ٹائم پر کبھی امت نہیں ٹوٹی، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ نیا کام شروع ہوتے ہی یعنی ان تینوں حضرات نے امت کو جوڑ رکھا تھا۔ ایک منٹ میں آپ سے، آپ 1-2 منٹ میری بات سنیے۔ جی سنائیے۔ یہ نیا کام نہیں ہے، بلکہ کام جو ہے سنت اور شریعت پر آ رہا ہے۔ اچھا، حضرت جی سے میں نے خود سنا اس بات کو کہ جب بھی ایسی کوئی بات آتی تو حضرت یوں فرماتے کہ بھائی ہم تو کام کو سنت اور سیرت پر لانا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو کام نیا کیسے ہوا؟ کام تو پرانا ہے، الٹا کام تو صحابہ کی ترتیب پر جا رہا ہے۔ آپ کہہ رہے نیا کام ہے، تو بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا کام تو سنت اور شریعت پر آ رہا ہے حضرت۔ ہاں تو کیا بات کر رہے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو تینوں ان کے بزرگ گزرے، ان کے دادا بھی گزرے ہیں، تو وہ سنت کے خلاف کام کر رہے تھے، کیسے کر رہے تھے؟ اس کا جواب دے دیجیے، آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ یہ تینوں حضرات، جو آپ کی بولتی بند ہو گئی ہے اس لیے لگتا ہے کہ آپ شاید اپنے بول میں ہی خود ہی پھنس گئے، یہ تینوں جو بزرگ گزرے ہیں یہ سنت کے خلاف کام کر رہے تھے یا سنت کے مطابق نہیں کر رہے تھے ابھی تک؟ جواب دے دیجیے۔ آپ کی وہ بھی جو ہے نا وہ بھی سنت پر ہی تھے، تو پھر اب کون سا بھائی، جو جب وہ آپ کہہ رہے ہو وہ سنت پر تھے تو آپ کون سا لانا چاہ رہے ہیں سنت پر؟ نہیں، جیسے کچھ چیزیں ان سے چھوٹ گئی ہوگی۔ اچھا، کیا چھوٹ گئی؟ جیسے کیا چھوٹ گئی بھائی؟ اللہ نے دیکھیے، اگر وہ سنت کے خلاف کام کرتے تو امت جبھی ٹوٹ جاتی، سنت کے مطابق کام چل رہا تھا تو امت جڑی ہوئی تھی، جب سے سنت سے کام ہٹا تو اب دیکھ لیے نظام الدین مرکز تک میں جھگڑے ہو گئے ہیں، علاقوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، مسجد میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اگر دو بھائی ہیں تو آپس میں لڑ رہے ہیں، اس لیے لڑ رہے ہیں کہ جو پرانے لگے ہوئے ہیں جماعت کے کام سے، وہ جانتے ہیں کہ پرانا کام جوڑ والا کام ہے، سنت شریعت والا کام ہے، اور اس میں توڑ نہیں ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اس وقت جو بھی نئے نئے لوگ جا رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ صحیح ہے، تو پرانے والے کیونکہ کام کو دیکھے ہوئے تینوں حضرات کے، وہ منع کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے حضرت کے ٹائم پہ، تینوں حضرات کے ٹائم پہ نہیں تھا، نئے والے جھگڑتے ہیں کہ نہیں ہے، اب نئے والوں نے تو وہ دیکھا نہیں پیچھے والا کام، تو اس لیے وہ جھگڑیں گے۔ اور یہ یاد رکھو کہ دین کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اب آپ کہو گے کہ نہیں پہلے زمانہ اور تھا اب زمانہ اور تھا، تو یاد رکھو حدیث پاک میں بھی آتا ہے، منتخب پڑھتے ہوں گے تم، اس کے اندر بھی حدیث ہے کہ برکت بڑوں کے ساتھ ہے۔ برابر، ہاں حدیث ہے نا۔ ہاں، اب آپ یہ بتائیے، آپ نے پرانے زمانے کی اور نئے زمانے کی مثال دی تھی نا مجھے کہ زمانہ بدل گیا ہے، جی، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ جو پہلے 1000 کا نوٹ جو چلتا تھا اور اب 2000 کا چل رہا ہے، برابر، تو پہلے والا نوٹ بڑھیا تھا یا اب والا بڑھیا ہے؟ اب تو 2000 کا ہو گیا نا، 1000 اور بڑھ گئے۔ جی، نوٹ اب بڑھیا ہے یا پہلے والا بڑھیا تھا؟ نہیں، تو پہلے والے 1000 میں 2 نوٹ آتی تھی، ابھی کی نوٹ میں 4 نوٹ آ رہی ہے۔ ارے میں پوچھ رہا ہوں بڑھیا کون سا تھا؟ یہ 2000 کا ہو گیا، یہ اس کا کاغذ بڑھیا ہے، اس کا کاغذ بڑھیا تھا؟ نہیں دیکھو، نوٹ اور ووٹ وہ الگ مسئلہ ہے، ہماری بات یہ کر رہی تھی۔ دیکھو میں نے آپ سے پہلے کہا آپ عالم نہیں ہے تو آپ کو مثال سے سمجھانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب سنیے، اب آپ کہہ رہے ہو کہ دلائل سے سمجھاؤ تو دلائل بھی سنیے آپ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب کو چھینک آئی، کیا آئی؟ چھینک کے بعد ان صاحب نے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہا، برابر، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روک دیا، برابر، اور یہ کہا کہ تو نے یہی نئی بدعت کیسے شروع کر دی؟ برابر، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے نبی کو چھینک آنے پر صرف الحمدللہ کہتے ہوئے سنا ہے، ہاں، اور یہی سنت طریقہ ہے، برابر، سنا ہوں میں، ہاں، حالانکہ انہوں نے اللہ کے نبی پہ درود بھی پڑھی اور سلام بھی بھیجا، لیکن روک دیا گیا۔ پرانے لوگ تھے، ان کو پتا تھا کہ دین میں نئی چیز بدعت ہوتی ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، جتنا حضور نے بتایا ہے اتنا ہی کرنا ہے، چاہے اس میں کتنا بھی ہمیں ثواب نظر آتا ہو، چاہے کتنا بھی فائدہ نظر آتا ہو۔ تو بہرحال بھائی دیکھو، اگر مولانا الیاس صاحب کے طریقے پہ آپ کام کریں گے تو امت جڑ بھی جائے گی اور انشاءاللہ فائدہ بھی ہوتا رہے گا جیسے ہوا ہے۔ اچھا، اور اگر آپ ان حضرات کے طریقے سے ہٹ کر کام کرو گے اور یہ سوچو گے کہ سیرت پر کام آ رہا ہے، تو یہ سیرت پر نہیں آ رہا ہے، یہ سیرت سے دور ہو رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر جگہ لڑائی ہے۔ اور جتنے بھی میں نے حوالے دیے ہیں بیان کے، تم یوٹیوب پر جا کر مولانا صاحب کے بیان سنو اور اس کے بعد سن کر فون کرو اور دعا کرو کہ اللہ ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے، جو سیدھا راستہ مجھے دکھا دے، اللہ سے دعا مانگو۔ تو جتنا ہمارا ذہن میں بات کی ہم نے آپ کو بتا دی ہے،
اب باقی دعا مانگنا کوشش کرنا یہ آپ کے ذمہ ہے، آپ کوشش کیجیے، دیکھیے بیان سنیے جس کا میں نے آپ کو پتا بتایا کہ بھائی اورنگ آباد کے سمے میں بیان کیا ہے، کے بعد کا بیان تھا، وہ تو بات مجھے باقی آپ وہ تو میں سنوں گا بھی، اور ہمارے میری رائے ہے کہ آپ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں آپ کو یا آپ نے پوچھی تھی اس کا جواب تقریباً ہو چکا ہے. اب یہ ہے کہ آپ دعا بھی مانگیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ جو صحیح بات میرے لیے ہو وہ میرے لیے آسان کر دے. تو آپ دعا بھی مانگیں اور وہ جو بیان کا حوالہ دیا یوٹیوب پر جا کر چیک کر سکتے. باقی انشاءاللہ اگر کوئی اور بات رہ گئی ہو تو آپ فون کر لو دوبارہ. نہیں، جیسے آپ نے کہا تھا، ہلو جی، جیسے آپ نے کہا تھا کام جو ہے بڑے جو کر رہے تھے، ہلو ہاں جی جی بولیے. آپ نے کہا نا کچھ کہ پرانے اور جو بڑے ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ پرکھتے ہیں کام کو، ان کی نگرانی میں ہونا چاہیے. جی ہاں، آپ نے کچھ کہا نا ایسا. ہاں ہاں ہاں. تو پھر یہ جو پرانے تھے تو پھر یہ کیوں چھوڑ دیے کام کو؟ وہ اس لیے تو چھوڑ دیے ہیں بھائی، وہ اس لیے ہی چھوڑ دیے ہیں کہ وہ وہاں کیوں چھوڑ کر گئے پھر کام؟ ہاں یہی تو اس لیے تو چھوڑا ہے. پھر نظر کیوں نہیں رکھا انہوں نے کام پر؟ نہیں، کام پر نظر تھی ان کی اس لیے تو چھوڑ دیا انہوں نے بھائی. یہ کیا بات ہو گئی آپ کی؟ کام پہ نظر ان کی تھی اور کام چھوڑ دیا؟ ہاں دیکھو، پرانوں کا مزاج یہ رہتا ہے کہ جیسے آپ کے گھر کے بڑے ہیں، اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو آپ کو سمجھائیں گے پہلے. اچھا. اگر آپ کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو باہر کے لوگوں سے بھی کہیں گے کہ اس کو سمجھاؤ، غلطی کر رہا ہے. برابر. پھر بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کے حال پر چھوڑ دیں گے وہ آپ کو. یہ سب کے گھر کا حال چال ہے. تو یہ سارے کام غلط جب شروع ہوئے ہیں تو ان حضرات نے بڑوں نے پہلے تنہائی میں سمجھایا. اچھا. اکیلے میں بیٹھ کر سمجھایا، اور اس کے گواہ موجود ہیں. نظام الدین مرکز میں جو مرکز کے اعتراف کے ایک عارف بھائی ہیں، عارف بھائی جو نظام الدین حلقے کے ہی لگتے ہیں. عارف بھائی جو نظام الدین حلقے کے ذمہ داروں میں سے آتے ہیں. اچھا. ہاں، اور مولانا صاحب کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. وہ ایک طریقے سے مرکز کے چھوٹے ہی سمجھ لو. تو عارف بھائی ہاں، تو انہوں نے بھی سمجھایا، مطلب سارے اکابر نے جتنے بھی بڑے تھے سب نے کمرے میں بیٹھ کر بھی سمجھایا. اور دیوبند والوں نے بھی خط بھیج کر سمجھایا، وفد بھیج کر سمجھایا. لیکن جب آدمی ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس کے حال پر چھوڑا جائے گا. اور اگر نہیں چھوڑتے یہ حضرات تو پھر غلط باتوں کی تائید ہوتی. اس لیے دیوبند والوں نے کب سمجھایا ذرا مجھے بتائیے نا. فتوا دینے سے پہلے خوب سمجھایا. فتوا بعد میں آیا ہے، پہلے ان کو سمجھایا گیا. کیا سمجھایا گیا ان کو؟ آدمی بھیج کر بھی سمجھایا کہ بھئی آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ قرآن سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں، حدیث سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں، اور تفسیر کر رہے ہیں، اور بہت ساری باتیں جو ان سے غلط ہو رہی ہیں وہ سمجھانے کے لیے آدمی بھی بھیجے. ایک آدھی غلطی ہو جاتی نا بھائی، آدمی کی زبان ہے. ابھی جنید جمشید رحمت اللہ علیہ جو تھے ان سے بھی ایک مرتبہ کچھ اما عائشہ کے بارے میں ہو گیا تھا. اس کے بعد انہوں نے معافی مانگے، تو اس کے بعد بھی غلطی کری انہوں نے. ہاں، اس کے بعد بھی غلطی کری تھی جنید جمشید رحمت اللہ علیہ نے. نہیں، اس کے بعد رک گئے تھے نا، وہ رک گئے تھے نا، یہ نہیں رکے، یہ ابھی تک چالو ہے. اچھا، تو ان کی تو ایک ہی غلطی بتائی نا آپ نے، کیا نام ہے اس کا، اورنگ آباد اجتماع میں جو آپ نے بتایا کچھ معمول سے زینب رضی اللہ تعالیٰ کے معمول. میں نے بتائی ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں کہ مسجد زرار بنانے والے منافق تھے. ہاں، مسجد زرار، ہاں صاف لکھا ہے قرآن پاک میں جی. اور ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ نے بات کہی ہے سچی بات ہے، بے شک، کوئی شک نہیں اس میں. اب مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی نے کہہ دیا مطلب وہ ختم. ہاں تو زبر اس کے آگے پیچھے. ہاں، تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ مسلمان تھے، منافق نہیں تھے، مسلمان تھے. کون بولا یہ بات؟ مولانا صاحب بولے، بیان سن لو ان کا، یوٹیوب پر پڑا ہے. کیا بولا مولانا صاحب نے؟ کہ وہ منافق نہیں تھے، مسلمان تھے. اچھا. اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ منافق تھے. منافق نے بنائی تھی. ہاں، تو اب بات مولانا صاحب کی مانے یا مولوی اللہ کی مانے؟ بھائی آپ بتاؤ نا، آپ آنکھیں بند کر کے مت چلو کسی کے پیچھے. جب بات قرآن کی آ جائے اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے. بریلیوں کی طرح آنکھیں بند کر کے کہ نہیں جیسے ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے تو پھر بریلیوں والا حل ہو جائے گا نا اپنا. تو بھائی آپ یہ بات مانو گے اگر قرآن میں آپ کو دکھا دیا جائے؟ بتائیے. میں خود پڑھا ہوں حضرت، تو کیا تو ہم آپ کو وہ بیان بھیج دیں گے جس میں مولانا صاحب نے یہ کہا ہے، وہ بیان سن لیجیے گا اور قرآن کی بات دیکھ لیجیے گا. آپ کس کو پکڑیں گے؟ آپ دو بات ہو گئی. تیسری بات سنیے، اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ کتا تھا. اچھا. کلبہم باسط ذراعیہ، قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن مولانا صاحب کہتے ہیں کتا نہیں ہے، شیر تھا. شیر تھا؟ ہاں. اصحاب کہف. اچھا. بھائی آپ دیکھیے جو میں بات کہہ رہا ہوں، میرے پاس اصحاب کہف کا کیا کہا آپ نے؟
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے اصحاب کہف جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے تھے ان کے ساتھ کتا ہے ہاں جو ان کی حفاظت کر رہا تھا غار کے کونے پر بیٹھ کر. اچھا قرآن میں صاف لکھا ہے لیکن مولانا سعد کہہ رہے ہیں کتا نہیں ہے شیر ہے. تو اچھا. آپ یہ بیان ان کے اپنے کانوں سے سنیے اور پھر خود فیصلہ کیجیے. آپ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری بات مانیں, میں آپ کو بیان بھیجوں گا. تو آپ 3 باتیں انہوں نے کہی ہیں ایسی. 3 باتیں تو میں بتا رہا ہوں, ان کی باتیں 150-200 کے قریب ہیں جو قرآن اور سنت سے ہٹی ہوئی ہے. یہ تو ہم کو, میرا بھائی بھی وہ دیوبند سے فارغ ہے, وہ قاسمی ہے, افتاء ان کا جو ہے مفتی شمس الدین وہ جو ہے, لیکن اچھا اتنی باتیں. آپ یہ سنیے, اب آپ سب کو چھوڑ دیجئے, آپ قرآن دیکھیے اور میں ان کا بیان بھیجوں گا, وہ بیان سن لیجیے. بس فیصلہ خود کریے, قرآن کو پکڑنا ہے یا مولانا صاحب کو پکڑنا ہے. نہیں بے شک قرآن ہے. دیکھیے اگر آپ قرآن کو چھوڑو گے تو ایمان سے آدمی ہاتھ دھو لیتا ہے. نہیں قرآن کو کیسا اور کوئی چھوڑ. اگر مولانا صاحب کو چھوڑ دو گے تو نہ آپ کا ایمان جائے نہ دین جائے, کچھ نہیں جانے کا. قرآن کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کرنا چاہیے, سنت کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کرنا چاہیے, نہ کہ عقیدت میں اتنے اندھے ہو جائیں ہم جیسے بریلوی ہوتے ہیں نا. بریلویوں کا کیا مزاج ہے؟ پہلے میں ہمارے مفتی صاحب کو پہلے پوچھتا ہوں. ہاں آپ معلوم کریے اور میں آپ جو کو آپ نے کہا صاحب کہف کا کتا, پہلے ان سے پوچھتا ہوں. آپ معلوم کریے, میں تو عالم نہیں ہوں, مفتی نہیں ہوں, لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں پہلے ہمارے مفتی صاحب سے بھی پوچھ لوں نا. ہاں آپ معلوم کریے اور انشاءاللہ پھر آپ مجھے فون ملائیے, پھر بتائیے کہ آپ نے جو پوچھا کہ وہ صحیح ہے یا ہم سے جو بات ہوئی ہم نے غلط کہی ہے کوئی بات, تو آپ ہماری اصلاح کر دیجیے گا. اچھا تو اس لیے بھائی دیکھو, باتوں سے تو باتیں زندہ ہوں گی, جتنا آپ نے سمجھا ہے پہلے اس کی تحقیق کر لیجیے. ہم آپ کو بیان دے دیں گے, بیان سن لیجیے جی, اور بیان سننے کے بعد اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے, جو سیدھا راستہ ہو, بے شک, اور گمراہی سے بچا لے. بے شک. تو اللہ بڑا کریم ہے, اللہ بچا لے گا. ہمارے مسجد والے بھی جیسے آپ بات کر رہے ہیں نا بالکل عقیدت میں, جی جی, تو ہمارے مسجد میں 22-23 ساتھی ہیں, وہ بھی ایسی بات کرتے تھے. عقیدت میں نہیں, کام وہاں سے ملا. ارے بھائی نظام عقیدت الدین کی بات ہے, مرکز سے دیکھو کام کام ملا. نہیں کام تو ہمیں اللہ ماں کے ہے ہماری نظام الدین مرکز جو ہے, اب وہ کام وہاں سے ملا. ہم نے آنکھ کھولے, گمراہی سے نکلے, آنکھ کھولے, نظام الدین مرکز سے جو ہے ہم کو جو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا. اب آپ ایک بات بتاؤ کہ جب نظام الدین مرکز نہیں تھا, یہ کام نہیں تھا, تو لوگ دیندار تھے یا نہیں تھے؟ دیندار کہاں تھے؟ دیندار نہیں تھے. دین کی محنت کرنے والے تھے یا نہیں؟ کہاں تھے؟ اچھا چلو ایک کام کرو, پہلے آپ یہیں پر اسٹاپ لگاؤ اور جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں نا اس کی تحقیق کر لو پہلے آپ, ٹھیک ہے؟ اچھا. اور تحقیق کرنے کے بعد آپ انشاءاللہ فون کرو اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ سیدھے راستے پر مجھے چلا دے. ابھی کتنے بجے؟ 8:30. ٹھیک ہے, میں عشاء پڑھ کر جو ہے نا ابھی جاتا ہوں مفتی صاحب کے پاس, پہلے ان سے پوچھتا ہوں کہ واقعی میں شیر تھا, کتا تھا. اور دیکھو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ بتا, تو وہ اللہ دکھائے گا سیدھا راستہ. میں کیا بول رہا ہوں, ہماری مسجد کے 20-22 ساتھی تھے, جیسے آپ بات کر رہے ہیں ایسے ہی ہمارے ساتھی بات کرتے تھے. اچھا. لیکن جب ہم نے بات کی اور سمجھایا تو آج ان کے سمجھ میں آ گئی بات, آج انہوں نے قرآن کو پکڑ لیا اور باطل چیزوں کو اور غلط چیزوں کو چھوڑ دیا. تو آپ تحقیق کرو گے انشاءاللہ تو اللہ راستہ دکھا دے گا. آپ کے جماعت کے کام میں 6 نمبروں میں تیسرا نمبر ہے نا علم اور ذکر. ہاں تحقیق حضرت, میں جو ہوں نا میں تحقیق کرتا ہوں, جب تک دل مطمئن نہیں ہوتا تب تک تحقیق کرتا ہوں. ہاں تحقیق کرو گے انشاءاللہ راستہ آپ کو ملے گا. حضرت شیخ نے یہ کہا, میں آپ جو کہہ رہے نا بات آپ کی, دیکھو میرے کو جو ہے نا تحقیق کے لیے میں نے فون لگایا. جی 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 جی, ورنہ ہمارے ساتھی کیا بولتے, بات نہیں کرنا, چھوڑ دو. میں یہی تو بول رہا ہوں, یہ تو بریلوی جیسے کہا کرتے تھے نا کہ بات نہیں کرنا, ان سے بات نہیں کرنا, ان سے بات نہیں کرنا. ارے کیوں نہیں کرنا, میرے کو علم کیا ہے, ہمارے 6 صفات میں علم ہے نا. جی 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 جی, ہاں اتنا علم ہونا چاہیے, حرام حلال کی پہچان ہو. ہاں اچھا ایک بات یہ بتائیے کہ یہ بات بریلوی کہا کرتے تھے نہیں کہ دیوبند والوں کی بات مت سننا. ہاں لیکن ان کے منہ نہیں لگنا, ان کے بات نہیں کرنا, ان کا سلام کا جواب نہیں دینا, ان کی طرف دیکھنا نہیں, ان کی شادیوں میں نہیں جانا. ہاں تو دیوبند والوں کی جو بات سنتا تھا ان کے بات سمجھ میں بھی آئی الحمدللہ. الحمدللہ. اور انہوں نے بدعت کو چھوڑ دیا, شرک کو چھوڑ دیا, آج اللہ کا شکر ہے سنت شریعت والے بن گئے. تو ہم جو ہے شروع میں کیا تھے, جی درگاہوں پہ چراغ لگاتے تھے. جی 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 جی, تب یہ ان کے دیکھنا نہیں, ان سے بات نہیں کرنا, ان کی دعوتوں میں نہیں جانا. تو یہ تبلیغ والے سلام کرتے تھے, آ کے ہاتھ کرتے تھے, نہیں ہاتھ نہیں ملنا, یہ نکاح ٹوٹ جاتا, یہ ہو جاتا, وہ ہو جاتا. تو یہی تو بات ہے. میں بولتا تھا یار وہ لوگ نماز کو بلاتے اور کیا بولتے. جی جو بریلویوں کا حال ہے اس وقت مولانا صاحب کے ساتھ جو چل رہے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں اس چکر میں بات نہیں کرنی, ہمیں اس مسئلے میں بات نہیں ہے. ارے بھائی تحقیق تو کرو,
हाँ बराबर। अरे तहकीक तो करो, सही हो तो मान लो, नहीं हो तो छोड़ दो उसको। ये बात हमारे मस्जिद में हर कोई बोलता है मेरे को। जी 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 जी। अरे मैं पूछता हूँ क्यों बात नहीं करूँ? हाँ हाँ सही बात है भाई, जब हमारे पास हाँ जादू थोड़ी है कि जादू कर देंगे तुम्हारे ऊपर। हाँ अरे भाई तुम तहकीक करो, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह सीधा रास्ता दिखा देगा। तो मेरी राय है कि भाई आप देखो, नमाज का वक्त हो रहा है अभी मेरा भी। अच्छा ठीक है। अभी तो इतनी बातें मेरी बात करने पर ही इतनी बातें मिली ना। अब मैं जी जाऊंगा मुफ्ती साहब का, मैं देखो उनसे जाके पूछता हूँ हाँ मालूम करो, मालूम वाकई करो। में आप शेख मालूम साहब करो सच्चा और था। हमें भी बात बताना कि भी मुफ्ती साहब ने क्या बताया है, आप हमें भी बता हाँ देना। बहुत बड़े देवबंद से फारिग है वो भी। हाँ हाँ आप मालूम करो, बिल्कुल मालूम करो। हम तो देवबंद में आते जाते रहते हैं, हमें तो पता है कि क्या मसला है क्या नहीं है। हम अपने साथियों को देवबंद लेकर गए थे, सब मुतमईन होकर आए, आज अल्लाह का शुक्र है। तो सबको पता चल गया कि क्या सही है क्या गलत है। जो अकीदत में इतने अंधे हो रहे थे कि वो भी यही कहते थे कि हम हमारे हजरत जी हैं, हमारे हजरत जी ऐसा नहीं कह सकते, जैसे हमारे हजरत जी कह रहे हैं ऐसा ही होगा, वो भी ऐसे कहा करते थे। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हिदायत दी, अल्लाह ने गलत चीजों से बचा लिया। तो आप जो है तहकीक करो और अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह इंशाल्लाह आपको सही रास्ता दिखाएगा। ठीक है भाई। ठीक है आप बयान भेजिए ना जरा। हाँ मैं बयान भेजूंगा इंशाल्लाह, और आप मुफ्ती साहब से मालूम करके फोन पे बताना जरूर मुझे इंशाल्लाह। हाँ आप बयान भेजिए। ठीक है मैं इंशाल्लाह। अभी जा रहा हूँ मुफ्ती साहब के पास। हाँ 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 फिर वहाँ जाइए। से मैं आके आपका बयान भी सुन लूंगा, कौन से इसमें है क्या है जी 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 जी। वो सब देखूंगा पहले, वाकई में इंशाल्लाह। बयान है, उनकी आवाज है या दूसरी की आवाज है। नहीं नहीं क्योंकि सुनिए, आप सुनिए। आवाजें भी जो है ना दूसरे की नकल हो सकती। भाई नकल वो की तो मैं बात। हजरत की आवाज देखिए नींद देखिए। से भी उठाकर अगर कोई मुझे जगा कर पूछेगा ना ये आवाज किसकी है, मैं वो तो हाँ पहचान लूंगा वो तो इस डबिंग है वक्त क्या नहीं नहीं, है। वो तो इस वक्त ख्वाब में भी अगर किसी की भी आवाज आती है तो उन्हीं की आवाज लगती है, ऐसा चल रहा है मामला। तो बहरहाल आप आवाज सुनिए, और आपने कहा ना कि हो सकता है आवाज बदलती हो, तो भाई आपने खुद ने कहा है कि उन्होंने रुजू कर लिया। तो रुजू का मतलब यही बता रहा है कि उन्होंने ये बातें कही, जब तो रुजू कर रहे हैं वो। अच्छा। हाँ भाई आपने कहा ना कि रुजू कर लिया उन्होंने, तो उन्होंने ये बातें कही हैं जब तो रुजू किया है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि उनका बयान नहीं है? भाई हम्म आदमी माफी कौन मांगेगा? जो गलती करेगा वही माफी मांगेगा ना। हम्म। तो जिसने गलती नहीं की वो क्यों माफी मांगेगा? तो हाँ आपका ये कहना कि उनकी आवाज है या नहीं है, रिकॉर्डिंग आगे पीछे भी कर देते हैं, तो फिर वो माफी क्यों मांग रहे हैं जब उन्होंने बयान नहीं किया? हम्म। ठीक है ना, तो आपकी बात उनके रुजू से ही पता चल रहा है कि उन्होंने बयान किया है। ठीक है, तो आप हम्म। मालूम कीजिए आलिम से, और मैं बयान भेजूंगा, आप सुनिए। ठीक है ये इंशाल्लाह। दलाइल मिल गया है इसका। ठीक है इंशाल्लाह, बाकी आप मुतमईन, अल्लाह आपको करेगा इंशाल्लाह, जब आपने इरादा किया है तो आप मालूम